دوستوں، ہم لے کر آ گئے ہیں پھر سے اپنے ناول کا تیسرا قسط، جس کا نام ہے ان کہیں چاہتے۔ عازب گھر واپس آیا تو اب اسے اس بات کی تہ تک جانا تھا، آخر ایسا کیا ہوا تھا جس سے وہ اس قدر ٹوٹ گئی تھی۔ ادھر جب آسیہ بیگم زہر اگل رہی تھی اپنی بھانجی کے لیے، جسے وہ اسد کی بیوی بنا کر لانا چاہتی تھی، ان کے سب خواب مٹی میں مل گئے تھے جب اسد نے کہا، ماما بابا آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ پہلی بات بابا وہ باپ کی طرف مڑا جو آسیہ بیگم کے الفاظ پر سخت برہم بیٹھے تھے۔ معتزہ میری چھوٹی بہن ہے، وہ بہت معصوم اور پیاری بچی ہے۔ وہ ماں کے الفاظ اثر کو زائل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی بات بتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے میری چھوٹی بہن ہی رہے گی۔ میں کوئی نیا رشتہ بنا کر خود کو اور اس کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور ماما میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس لیے آمنہ آسیہ بیگم کی بھانجی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں آپ کو بتا دیتا کیونکہ مجھے شادی کی ابھی کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہے، اس لیے میں ابھی تک خاموش تھا۔ اب آپ نے بات شروع کی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہو گیا تھا۔ بابا میں صرف رانیہ سے شادی کروں گا۔ انداز دو ٹوک تھا۔ کون رانیہ؟ اس نام سے آسیہ بیگم فوراً چونکی تھی۔ رانیہ معتزہ کے ماموں جان کی بیٹی، وہ مجھے بہت پسند ہے اور ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ جسے اطلاع دے رہا تھا۔ حسنین صاحب خاموش بیٹھے، ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ انہیں بیٹے کی نہیں اپنی بیوی کی باتیں تکلیف دے رہی تھی، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ ایسی عورت جس کے دل میں اتنا زہر بھرا ہو، اس کے پاس انہیں اس پھول جیسی بچی کو نہیں لانا تھا۔ اور اب بیٹی کی بات نے رہی سہی خواہش کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسد اپنی بات کہہ کر چلا گیا تو آسیہ بیگم بھی نکل گئی اور حسنین صاحب بوجھل قدموں باہر کو بڑھے تھے۔ کچھ خواہش ایسی ہوتی ہے جن کو ان کا گلا گھونٹتے ہوئے انسان کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ ایک دم ان کے پاؤں زنجیر ہو گئے۔ باہر ان کے جوتے کے ساتھ ایک اور جوتا بھی تھا جسے وہ آسانی سے پہچان گئے تھے۔ اسد اور آسیہ بیگم نظر انداز کر گئے تھے، لیکن حسنین صاحب نے دل کو تھاما تھا۔ یا اللہ میری بچی، کیا اس نے سب کچھ سن لیا؟ اللہ ایسا بالکل نہ ہو، اللہ کرے اس نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ لیکن یہ جوتا انہیں تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اس تکلیف سے کسی اور کو نہیں گزارنا چاہتے تھے، معتزہ کو تو ہرگز بھی نہیں۔ انہوں نے معتزہ کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی، حالانکہ عثمان اور حسن صاحب کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سب کمرے دیکھنے لگے۔ دفتر عازب کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ واش روم سے باہر نکل رہا تھا، ہاتھ میں ٹاول پکڑے۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ غالباً وہ واپس آ کر سیدھے اپنے کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم چچا جان، میں نیچے ہی آنے والا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ وہ سمجھا چچا جان اسے بلانے یا اس سے ملنے آئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اٹس اوکے بیٹا، تم ریسٹ کرو۔ اور پھر کسی خیال کے تحت واپس پلٹے۔ معتزہ کو دیکھا۔ عازب چچا کے سوال اور چہرے پر رقم پریشانی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سب جانتے تھے۔ جی چچا جان، وہ گھر جا چکی ہے، اور آپ پلیز مجھے بتائیں چچی جان نے اسے کیا کہا تھا؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے دو ٹوک بات کہی تھی۔ حسنین صاحب بے بسی کے عالم میں بیڈ کے کنارے ٹک گئے تھے۔ انہیں جس چیز کا خوف تھا وہی ہوا تھا۔ میری بچی ٹھیک تو تھی عازب؟ وہ بولے تو لہجے میں
صدیوں کی تھکن تھی۔ چچا جان پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ وہ التجا کر رہا تھا۔ حسنین صاحب نے اسے مختصر باتیں بتائی تھی اور انہیں وہ معاوضہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا تھا۔ چچا جان نے اسد کی پسند اور اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ابھی اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے صرف ان کی بیٹی اہم تھی، جس سے وہ نظریں ملانے کی ہمت اپنے اندر نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، اور عازب معاوضہ کے لیے دکھی تھا، لیکن اس کا نام کسی اور کے ساتھ منسوب ہوتے دیکھنا اس کے لیے کئی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے مختلف سے جذبات رکھتا تھا، اس لیے اس کی ننیہال میں بہت سی کزنز تھیں جنہیں وہ ہمیشہ سے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ مختلف تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے جب علم ہوا کہ وہ اپنی اسٹڈی کے لیے اتنی حساس ہے، تو جب بھی وہ کسی ٹاپک کا نام بتا کر سمجھانے کی ریکویسٹ کرتی تو وہ اپنے ہزار ضروری کام بھی چھوڑ کر فوراً چلا جاتا تھا اور ہنستے ہوئے اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ نظر حرکت کرنا بھول جاتی تھی۔ وہ اس کے باقی کزنس اور بھائیوں کی طرح ہر وقت لاڈ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی تعریف کر پایا تھا۔ پہلے وہ اپنے احساسات اس کے اکلوتی بہن ہونے سے منسوب کرتا آیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو وہ سخت غریزاں ہو گیا اور اسے اس کا بھائیوں پہ ناز کو توڑنا نہیں تھا۔ اسے کم از کم اپنی زبان پر اعتراف نہیں لانا تھا، اسے خود کو روکنا تھا، اور یہی اس کا فیصلہ تھا۔ وہ کمزور نہیں تھا، وہ رشتوں کا احترام کرنا جانتا تھا۔ اسے عورت کی عزت کرنا اور اس کے جذبات کا احترام کرنا آتا تھا، کیونکہ بلا شبہ اس کی پرورش ایک عظیم ماں نے کی تھی۔ لیکن آج اسے پہلی بار لگا کہ اس نے اگر اس کو کھو دیا تو شاید خود کو بھی کھو دے۔ عازب کے لیے معاوضہ کو اسد کے ساتھ کیا کسی کے بھی ساتھ دیکھنا تصور خوفناک لگتا تھا۔ وہ آرمی میں منسلک تھا، وہ کئی مشکل مرحلوں سے گزرا تھا، لیکن کوئی بھی حملہ اس ایک پر بھاری نہیں لگا تھا۔ جب چچا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس سے اس کی زندگی چھین لی ہو۔ وہ جاننا اس کیفیت سے بچنا چاہتا، اتنی ہی اس میں دھس رہا تھا۔ اور معاوضہ کہہ رہی تھی کہ وہ چچی کی طرح سوچتا ہے۔ تب اسے چچی کی باتوں کا علم نہیں تھا، اور جب علم ہوا تو وہ بہت تکلیف ہوئی۔ وہ کیا جانے، ایک عازب ہی تو ایسا انسان تھا جو ہزار بدگمانیوں میں بھی آنکھیں موند کر اس کی پاکیزگی کی قسم کھا سکتا تھا، اور ایسے مرد نصیب والیوں کو میسر ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ سیدھا بڑے چچا جان کی طرف گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں سکا تھا۔ السلام علیکم چچا جان۔ حسین صاحب کے ساتھ حسنین صاحب بھی لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ اور نیند سے بوجھل تھیں۔ غالباً وہ دونوں ساری رات نہیں سوئے تھے۔ سویا تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب والا اور نوجوان تھا۔ ایک رت جگہ اس کے چہرے اور آنکھوں کی خوبصورتی کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں مشترکے جواب دیا تھا۔ چچا جان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عازب کو بے چینی ہوئی تھی۔ چچا جان عمر کدھر ہے؟ اس نے دانشتہ عمر کا نام لیا تھا۔ بیٹا رات سے معاوضہ کو بہت تیز بخار ہے، دونوں بھائی اسی کے کمرے میں ہیں، میں بھی ابھی آیا ہوں، تم ادھر ہی مل لو ان دونوں سے۔ حسین صاحب کے چہرے پر افسردگی رقم تھی۔ اوکے چچا جان، میں دیکھتا ہوں۔ اسے تشویش ہوئی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟
چچی کی باتوں پر اتنا شدید ایکشن؟ وہ حیران تھا، یا شاید اتنے لاڈوں میں پلنے والی بیٹیاں اتنی ہی حساس ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ بیٹیوں کے اتنے لاڈ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ نازک گڑیا دنیا کی سخت گرم میں گرم میں رہے گی تو ان کا کیا بنے گا۔ ماں باپ پر تو شاید یہ تصور بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر گیا تو بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی سو رہی تھی، منہ اور بازو باہر تھے، باقی سارا جسم کمبل اوڑھ کر رکھا تھا۔ چہرے پر صدیوں کی نکاحت نظر آ رہی تھی اور خوبصورت لمبے اور سلکی بال اس وقت سخت لہجے اور بکھرے ہوئے گردن کے ایک سائیڈ پر ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ایک رات میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ عثمان کا ہاتھ تھامے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھا تھا اور شاید ساری رات جاگنے سے بیٹھا بیٹھا بیڈ کو ہی ٹیک لگا کر سو گیا تھا۔ عمر بھی پاس ہی صوفے پر نیم دراز تھا۔ عازب کو بلا شبہ ان بہن بھائیوں پر پیار آیا تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اسے رات سے تیز بخار تھا، اس لیے دونوں بھائی اور بابا اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھی تھی۔ عثمان بیڈ پر نہیں تھا، وہ شاید آفس جا چکا تھا اور عمر ابھی تک صوفے پر اسی پوزیشن میں بیٹھا سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جسم میں شدید تکلیف تھی، البتہ بخار اتر چکا تھا، لیکن رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر موجود موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو وہ اس طرف متوجہ ہوئی جو غالباً کسی نے اس کے آرام کے خیال سے سائلنٹ موڈ پر رکھا تھا۔ کسی اننون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ مونزا نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ اس ٹراما سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم۔ کون؟ بے تاثیر سا لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میرا نمبر تمہارے فون میں سیف تھا۔ شاید ایک رعب تھا اس کی باتوں میں اور اس کے لہجے جو اسے ہمیشہ خاموش کروا دیتا تھا، ورنہ وہ کسی کے سامنے بھی جواب دینے سے کتراتی نہیں تھی۔ وہ شاید ڈیلیٹ ہو گیا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ وہ کسی کے سامنے رونے سے ہمیشہ گریز کرتی تھی۔ اپنے بھائیوں اور بابا کی بات تو اور تھی، لیکن وہ خاندان میں کسی کے سامنے بھی روئی نہیں تھی۔ لیکن رات وہ اس شخص کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور اب بھی وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب سیو کر لینا، اور بتاؤ کیسی ہو؟ ایک نرم سا لیکن رعب لہجہ تھا۔ ٹھیک۔ ایک لفظ میں بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تمہیں؟ میں صبح آیا تھا تم سے پوچھنے، لیکن تم سو رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے فون کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ابھی تک کوئی بات کسی سے بھی نہیں کی تھی۔ عمر نے بھی لاکھ کوشش کی تھی اس سے پوچھنے کی۔ عمر نے بھی لاکھ کوشش کی تھی اس سے پوچھنے کی، لیکن اب دل چاہا تھا کہ اسے سب کچھ کہہ دے اور وہ سامنے ہو تو اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر لے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ رونے کی ہلکی سی آواز نکلی تو اس نے فٹ فون بند کر دیا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، لیکن سچ ہی کہتے ہیں ایک عورت سب برداشت کر سکتی ہے سوائے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کے، اور وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی تو کس منہ سے اور کیا الفاظ بتاتی۔ وہ کبھی بھی کسی کو بھی
نہیں بتا سکتی تھی، عمر کو بھی نہیں۔ اس نے رونے کی آواز پر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فون بند ہو گیا۔ عازب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ واٹ دا اس نے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر دروازے پر مارا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک آفیسر فوراً آفس میں داخل ہوا۔ وہ بنا جواب دیے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ باہر آئی تو چچا جان اور تایا جان اس کی طبیعت کا سن کر آئے بیٹھے تھے۔ چچا جان صبح ہی آئے تھے لیکن اسے سوتا دیکھ کر واپس چلے گئے تھے اور اب لنچ ٹائم میں آئے تھے۔ السلام علیکم تایا جان۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ہماری بیٹی؟ تایا جان نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ میں تو ایک دم فٹ ہوں، آپ کو تو پتہ ہے بھائی جان بابا جان بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس لوٹ رہی تھی۔ ویسے اسے لوٹنا بھی چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ اب خود بھی اکتا گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہے اسے فرق نہیں پڑتا، چاہے اسے کچھ نہیں فرق پڑنا چاہیے۔ کہاں ٹھیک ہو، چہرہ دیکھو ذرا۔ تایا جان سخت پریشان تھے۔ تھوڑا بخار ہو گیا تھا تایا جان، تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ تو میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ چلو میرا بیٹا کھانا کھا لو، تم اور عمر کھا لو، ہم تینوں بھائی کھا چکے ہیں، تایا جان نے پیار سے کہا تھا۔ حسین صاحب سے باتوں میں لگ گئے تو وہ چچا جان کے پاس بیٹھ گئی جو تھوڑے دور صوفے پر خاموشی سے اپنی گڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر چچا جان کے گود میں رکھ دیا۔ آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے چچا جان، جیسے ڈھکے چھپے الفاظ میں تسلی دے رہی ہو۔ حسنین صاحب شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ بیٹی تھی اور بیٹی کی تسلی سے انہیں تسلی ملی تھی۔ وہ بیٹی کو بظاہر تایا جان سے باتوں میں مگن تھی لیکن وہ چچا جان کی مسلسل خاموشی اور شرمندگی کا احساس سب محسوس کر چکی تھی، اس لیے انہیں فوراً اس تکلیف سے آزاد کیا تھا جس میں وہ کل سے مبتلا تھے۔ ایک بیٹی ہی تو ہوتی ہے جو اپنے باپ کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ معاوضہ اٹھ کر کچن میں آئی تو اس کا پارا فل ہائی تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ان سے زیادہ غیر تہذیب یافتہ انسان آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے چچا جان کو میری حالت کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اسی سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ کتنا مشکل کر دیا میرا اور چچا جان کا سامنا کرنا۔ مسٹر عازب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ خود ہی اندازے لگا کر اس پر یقین بھی کر چکی تھی اور خود سے بات کرتے ہوئے آپ جناب کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا، خاص طور پر عازب کے لیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی جب وہ سامنے چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ معاوضہ ایک دم سیدھی ہو گئی، جانے وہ کب آیا تھا یا کب اسے سن رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہی ازلی رعب دار لہجہ معاوضہ نظر انداز کیے کھانا کھاتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا تم سے؟ وہی انداز برقرار تھا۔ آپ مجھے اس وقت زہر لگ رہے ہیں، اس لیے میرے منہ نہ ہی لگے تو بہتر ہوگا۔ اور یہ وہ بدتمیزی تھی جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھی، سو آج موقع ملا تھا۔ عازب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنی بے عزتی! وہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم ایک دم اس قدر بدتمیزی پر اتر آئی ہو؟ آخر وہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ چچا جان کو سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت پڑی تھی مسٹر؟ شاید آپ بہت ہی کمزور ہیں کیونکہ آپ کو راز رکھنے نہیں آتے۔ وہ اپنی سنا کر باہر کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ جو
آپ محترمہ اپنا جوتا کمرے کے باہر چھوڑ کر ننگے پاؤں چلنے کا شغل فرما رہی تھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عازب غصے اور طنز سے بولا تھا۔ تو معانزہ کے پاؤں زنجیر ہو گئے، بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی کی تو بہت برا پیش آؤں گا، وہ غصے سے کہتا ہوا سائڈ سے گزر گیا، اور معانزہ کی شکل دیکھ کر اسے بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی۔ کھڑوس اس کے جاتے ہی پھر سے بڑبڑانے لگی، اسد کی یہی خواہش ہے، کل اماں جان آ جائیں گی تو ان سے بھی بات کر لوں گی۔ چچا جان کی آواز پر عازب کے قدم وہیں رک گئے اور ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ محبت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن پاکیزہ محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی آگ تھی شاید جس میں وہ جل رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔